تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان۔ آواز بڑھاؤ، تھوڑی سی کم کرتے ہیں، تھوڑی سی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، اور اس سورت میں توحید، رسالت، آخرت اور شرک کا رد بہت اچھے انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ یہ سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ آل عمران کو جمعے کے دن پڑھے تو اس کے لیے شام تک فرشتے دعا کرتے ہیں، اور سورہ آل عمران اس کا آخری رکوع اس کے بارے میں آیا ہے کہ آخری جو آیات ہیں، جو شخص شام کو ان آیات کو پڑھے تو گویا کہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، جیسے رات بھر اس نے قیام کیا ہو اللہ کے سامنے عبادت کی حالت میں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران احادیث کے اندر ان دونوں کا نام زہراوین بھی آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں صورتیں زہراوین یعنی سرسبز اور شاداب، ہری اور بھری، اور قیامت کے دن اس طرح آئیں گی بادلوں کے سائبان کے اندر کہ ان کے درمیان ایک نور ہوگا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے جیسے پرندوں کے غول آگے پیچھے چلتے ہیں، اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں ہیں، اور جو شخص ان کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے، فتن سے، جادو سے، ٹونے سے اور تمام مشکلات سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کا گزر ایک وسیع جنگل سے ہوا جو غیر آباد جنگل تھا۔ وہاں پر دو راہب رہتے تھے اس جنگل کے کنارے پر، اور وہ ایسا خطرناک جنگل اور وادی تھی جس کو وادی مجنہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی قیام کرے تو سانپ، بچھو، تکلیف دینے والی چیزیں اس کو ڈس لیتی تھی۔ تو جب اس شخص نے وہاں پر رات گزارنے کا ارادہ کیا
تو وہ دونوں راہب کہنے لگے کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو بھی ٹھہرتا ہے سانپ اس کو ڈس لیتے ہیں۔ چنانچہ جب شام کا وقت ہوا تو اس صحابی نے سورہ آل عمران پڑھنی شروع کر دی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو وہ راہب کہنے لگے کہ انہوں نے سورہ طیبہ پڑھنی شروع کر دی، آل عمران کا نام سورہ طیبہ بھی ہے، امید یہ ہے کہ اب یہاں پر اس کو زہریلی چیزیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ چنانچہ صبح کو عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اس شخص نے صبح کی۔ تو بہرحال اس صورت کے بڑے فضائل، بڑے مناقب ہیں۔ اب کل یہ بات میں نے آپ حضرات کو بتا دی تھی کہ اس کا سورہ بقرہ کے ساتھ کیا ربط ہے، قرآن پاک میں تیسرے نمبر پر یہ آئی ہے، تو اس کا جوڑ اور ربط میں نے کل بیان کر دیا تھا، اور بات یہاں تک بتائی تھی آپ کو کہ سورہ آل عمران کی جو ابتدائی 83 آیتیں ہیں، 80 اور 3، ان میں توحید کا ذکر ہے اور شرک کا ابطال ہے اللہ کی صفات کے ذریعے سے۔ اصل میں ان آیات کا نزول وفد نجران کی اس مناظرے کی پاداش میں ہوا ہے کہ یمن کے علاقے کے اندر ایک شہر ہے نجران، وہاں کے کچھ راہب، کچھ پادری، جن کی تقریباً تعداد 60 یا اس سے زیادہ تھی، یہ سب اکٹھے ہو کر کے مدینہ منورہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مناظرے کے لیے آئے، مقابلے کے لیے آئے۔ ان 60 کے اندر سے 3 بڑے لوگ تھے، ایک عبد المسیح عاقب، یہ بڑا زیرک، بڑا ہوشیار آدمی تھا، یہ پورے وفد کا سربراہ تھا۔ دوسرے نمبر پر ایہم السید، یہ بھی اس کا وزیر اور بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اور تیسرے نمبر پر ابو حارثہ ابن علقمہ، جو قبیلہ بکر اس میں سے ایک فرد تھا، اور عیسائیت اس نے قبول کر لی تھی، اور روم کے جو سلاطین بادشاہ تھے ان کی نظروں میں اس شخص کا بڑا مقام اور مرتبہ تھا، اور اس کے نام پر بڑی بڑی پراپرٹی، جاگیریں عیسائی دنیا نے نام کر رکھی تھی، اور اس کو بڑا راہب سمجھتے تھے، درویش۔ تو یہ 3 اس بڑے قافلے کے سردار تھے گویا کہ یہ آئے جبے کبے پہن کر کے، اور نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ ان لوگوں نے مناظرہ، کئی دن تک مناظرہ ان کے ساتھ چلا ہے، یہ اپنے سوالات، اپنی باتیں لے کر کے آئے، تو قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی، اور ان کے ایک ایک سوال کا ایسا جواب قرآن نے دیا ہے کہ آج تک بھی عیسائی دنیا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ یمنی جبے پہن کر کے آئے، بڑے وجیح، خوبصورت، اور ایک عجیب 70-60 آدمیوں کا قافلہ آ کر کے پڑے، تو عجیب بات ہوتی ہے۔ مسجد کے اندر آئے، نماز کا وقت ہوتا تھا تو مسجد نبوی میں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، چونکہ عیسائیوں کا جو قبلہ ہے وہ جانب شرق ہے۔ سورہ مریم کے اندر آئے گا، حضرت مریم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ بیت المقدس کی مشرقی جانب چلی گئی تھی۔ حضرت مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے یہ اسی جگہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں عیسائی لوگ۔ 3-4 دن، کئی دن تک یہ وہاں پر رہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے مباہلہ بھی ان کے ساتھ کرنے کی ان کو دعوت دی، اس کا ذکر یہ بھی 3-4 رکوع کے بعد انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو اب دیکھیے ان کے سوالات کیا تھے، پہلے یہ سمجھیں، سوال سمجھ میں آئے گا تو جواب بھی سمجھ میں آئے گا۔ عیسائیوں نے آ کر کے کہا کہ دیکھو، ہمارا پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ ہے، خدا ہے،
کوڑ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کوڑ کے مریض کو شفا دے دیتے ہیں، پرندے سے، مٹی سے پرندے کی شکل بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے، مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر دم کر دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے برس اور کوڑ کا جو لا علاج مرض ہے، اگر وہ اس کے اوپر دم کر دیں اس کو بھی شفا مل جاتی ہے۔ پتہ ہی چلا کہ وہ خدا ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو چیز پکتی ہے، رکھی ہوئی ہے، اس کو اپنی مجلس میں بتا دیتے ہیں کہ تم یہ کھا کر کے آئے ہو، تمہارے گھر پر یہ بنا ہے۔ تو یہ سب غیب کی باتیں خدا کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، اس لیے ہم ان کو خدا کہتے ہیں۔ ایک دعوت ان کا یہ تھی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پتہ ہی چلا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ان کا باپ ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت مریم کا واقعہ سورہ مریم میں پارہ نمبر 16 میں آئے گا کہ فرشتے یعنی جبریل نے پھونک ماری اور حمل پھیل گئے، یہاں تک کہ جب بچے کی ولادت کا وقت ہوا تو حضرت مریم کو پریشانی ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ بھئی یہ تو ایک عجیب معاملہ ہو گیا، بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے پاس پیغام آیا کہ دیکھو قوم کے لوگ تمہیں طعنے دیں گے، غلط سلط الزامات لگائیں گے، لیکن تمہیں یہ کہنا ہے کہ میں نے نظر مان رکھی ہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور ساری باتیں اللہ نے ان کو سمجھا دی۔ قوم کے لوگوں نے وہی طعنے دینا شروع کر دیے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہارے بھائی ایسے نہیں تھے، والد ایسے نہیں تھے، تم نے کیا ناک کٹا دی، یعنی زنا کی تہمت سیدھے سیدھے ان کے اوپر لگائی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کے فوراً بعد عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ پالنے کے اندر کہہ لیجیے گود کے اندر ہیں، اور تقریر شروع کر دی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی جائے گی، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو پالنے میں کسی بچے نے گفتگو نہیں کی، چھوٹا بچہ، پتہ ہی چلا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دو عقیدے ہو گئے، یا تو خدا ہے ڈائریکٹ، یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تیسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ خدائی 3 جگہ پر تقسیم ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام اور جو اصل خدا ہے وہ، ان تینوں کو ملا کر کے وہ خدا مانتے ہیں۔ تثلیث یعنی 3 کا عقیدہ، کہ خدائی 3 جگہ پر ڈیوائڈ تقسیم ہے، کچھ ڈپارٹمنٹ ان کو ملا ملا ہوا ہے، کچھ ان کو، کچھ ان کو، اس طریقے سے وہ تثلیث کے قائل ہیں۔ ان تینوں باطل عقیدوں کی تردید اللہ نے یہاں پر کی، اور باطل عقیدوں کی تردید کس طرح کی ہے آپ ترجمہ سنیے، اور ترجمے سے ہی پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ بالکل ان کے دعوے کی کس طریقے سے قرآن نے دھجیاں اڑا کر کے پھینکی۔ سب سے پہلے تو فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، متشابہات میں سے ہیں۔ مقطعات کا مطلب یہ ہے اس کا علم اللہ نے مخلوق سے منقطع کر دیا، ختم کر دیا، اللہ نے مخلوق کو ان الفاظ کا علم نہیں دیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات بتائی یا نہیں، اس کے بارے میں بعض فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اطلاع کیا، بعض کہتے ہیں اللہ نے نبی کو بھی اطلاع نہیں کیا۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیز
کرامن کاتبین ہم خبر نہیں سی، تو اللہ کا کام ہے۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کو بتایا ہے تو نبی نے آگے امت کو اس کا علم آگے نہیں سکھایا، اور اللہ نے نہیں بتایا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے جتنا علم اللہ نے ہم کو سکھایا ہے۔ تو الف لام میم، آگے فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کل میں نے بتایا تھا یہ آیت اسم اعظم ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرماتے ہیں اس میں سب سے پہلے توحید اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی غیب نہیں جانتا، کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ یہ ہے لا الہ الا کا مطلب، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، اور کشتی پار لگانے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ یہ یا علی مشکل کشا کہیں گے ابھی بھی، یہ نعرہ شرک ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یا علی مشکل کشا۔ حضرت علی تو ساری زندگی مشکلات میں گرے رہے، اپنی مشکلات تو دور نہیں ہوئی، تو کسی اور کی کیا مشکل دور کریں گے بھائی؟ بہت سے فقیر ایسے آتے ہیں کہ وہ ماں یا بہنیں بیٹیوں کا ایمان تک سرب لے کر کے چلے جاتے ہیں، ان سے دعا پوچھتی ہیں، وہ سوچتی ہیں بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، ہرے صافے باندھ رکھے ہیں، نیچے کرتے ہیں، جھولی پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ میرا ایک ایسی آدمی سے وہ ہوا، انہوں نے دعا پوچھی مجھ سے، تو انہوں نے شرکیہ دعا اس کو بتائی، یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، اس طرح کی کچھ الفاظ۔ اب اتفاق سے میں نے بھی پوچھ رہے بھائی کیا قانون کر رہے ہیں آپ ان سے، کہ میں نے ایک دعا پوچھی، میں نے کہا یہ کون سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یہ بیچارے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، کیا بتایا انہوں نے؟ وہ دعا جب انہوں نے بتائی تو وہ خالص شرکیہ دعا تھی، اللہ کے غیر سے مدد مانگنا شرک ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو شروع میں آ چکا ہے، مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ ہم اللہ کے غیر سے اگر مدد مانگتے ہیں، ان کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے توحید کا، چونکہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ جتنا مضبوط ہوگا عمارت اتنی ہی مضبوط کھڑی ہوگی۔ عقیدہ مضبوط تو عمل مضبوط، عمل مضبوط تو عبادت قبول ہوگی، اور اگر عقیدہ ڈھلمل ہے، عقیدہ صحیح نہیں، تو انسان چاہے پوری رات سجدے میں تہجد کی حالت میں گزار دے، اس عبادت پر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے دین کی جو بنیادیں ہیں ان میں سب سے پہلے عقائد، پھر عبادات، پھر معاملات، پھر معاشرت، پھر اخلاق۔ سب سے بنیادی چیز کیا چیز ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ مضبوط ہونا اتنا ضروری ہے میرے بھائیو، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، بڑے بڑے عمل کوئی اجر کوئی ثواب اس کے اوپر نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن پاک سب سے پہلے عقیدے کو صحیح کرتا ہے، عقیدے کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے۔ آگے اللہ کی صفات ذکر کی جا رہی ہیں۔ فرمایا اللہ کون ہے جانتے ہو؟ الحی، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔ بتاؤ کوئی ہو تو؟ کوئی ہے کوئی؟ انبیاء علیہ السلام بھی ہمیشہ سے نہیں تھے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، وجود بخشا، اب وہ پیدا ہو گئے،
اب عقیدہ یہ یاد رکھیں، انسان ازلی نہیں لیکن ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے نہیں تھا، لیکن جب ایک مرتبہ اس کو وجود دے دیا گیا اب یہ کبھی فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ کیا مطلب؟ موت کے بعد بھی تو پھر آگے کی زندگی ہے، پھر جنت ہے، جہنم ہے، کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ جا کر کے فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ ہر زندہ چیز کو موت آنی ہے اللہ کے علاوہ۔ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جب اللہ کے لالے نبی نہیں زندہ رہ سکے، ان کے اوپر موت آئی اور وہ دنیا سے چلے گئے، تو آپ بتائیے پھر کون ہے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ موت ہر ایک پر آنی ہے اللہ کے علاوہ، موت کو بھی موت آنی ہے جو ساری دنیا کی روحیں قبض کرتا ہے۔ اس میں دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو تم خدا کہہ رہے ہو، خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، بدبختوں وہ ہمیشہ سے نہیں تھے، وہ تو پیدا ہوئے اور پھر ان کے اوپر بھی موت آئے گی جب آسمانوں سے زندہ واپس آئیں گے، اس کے بعد ان پر بھی موت طاری ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام کے روضے کے برابر میں جو جگہ ہے وہاں ان کو دفن بھی کیا جائے گا، ایک قبر کی جگہ ہے آج بھی وہاں پر۔ تو فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو اور عیسیٰ کو ایک پلیٹ فارم پر لاتے ہو، غلط بات ہے تمہاری۔ الحی، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، اللہ کی دوسری صفت یہ ہے ساری چیزوں کا نگہبان ہے، محافظ ہے، تھامنے والا ہے۔ قیوم اور قائم کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ اس کی حفاظت نگرانی کرنے والا۔ اسی لیے سورہ نساء کے اندر آئے گا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم، نگراں اور ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قوام کا لفظ ہے، اسی سے لفظ بنا ہے قیوم۔ قیوم کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ساری مخلوق کی حفاظت اور نگرانی، نگہبانی کرنے والا ہے، تھامنے والا ہے، آسمان کو، زمین کو، فرشتوں کو، ساری مخلوق کو۔ یہ شان صرف اللہ کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان نہیں ہے۔ تو دلیل ٹوٹ رہی ہے نہیں ان کی؟ یہ آیت کو اسی انداز میں سمجھیں آپ کہ یہ جو نجران کا جو وفد آیا تھا ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ ہمیشہ سے زندہ تھے، نہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ایسے ہی نہ انہوں نے مخلوق کو تھام رکھا ہے، بلکہ وہ تو خود اپنے وجود کے اندر دوسروں کے سہارے کے محتاج تھے کہ جبریل علیہ السلام نے ان کو وہاں سے جب یہودیوں نے ان کو گھیرا اور سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تو قرآن میں آئے گا اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا۔ وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور یہودیوں نے اپنے میں سے ہی کسی ایک کو جس پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی تھی، وہ اندر گھسے تھا نا ایک آدمی تلاش کرنے کے لیے جس نے جاسوسی کی تھی، اللہ نے اس کی شکل پر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا عکس ڈال دیا۔ ہر لوگوں نے اس کو پکڑا جلدی سے کہ یہ عیسیٰ ہے، اور اثر سے پہلے کہ سولی دینی ہے، تو اس نے تحقیق بھی نہیں کی، جا کر کے اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ اور آج تک یہودی اور عیسائیوں کی ایک بڑی جماعت یہی سمجھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، اسی لیے صلیب کا نشان آپ نے دیکھا ہوگا، سولی کا نشان بنا رہتا ہے نا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے آپ نے دکھایا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن تردید کرتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی دی گئی، پر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔
قیامت کے قریب بیت المقدس کے مینارے پر تشریف لائیں گے اور اس کے بعد یہاں آ کر کے حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد آخری جو جنگ ہوگی اس دنیا کے اندر ایمان اور کفر کی، وہ دجال پوری دنیا کے کفر کی لیڈ کر رہا ہوگا، پوری دنیا کا ایک بیس ہوگا کفر کا، اور وہ ہوگا دجال اس کا ماسٹر مائنڈ۔ اسی لیے یہودی آج بھی دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے آئے، اور ان کے پلان چلتے رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے ساتھ مل کر کے وہ جہاد ہوگا، اور ایک ایک یہودی چن چن کر کے قتل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے بھی اگر یہودی ہوگا تو درخت آواز دے گا کہ میرے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے، سوائے غرقد کے درخت کے۔ ایک غرقد کا درخت ہے، وہ نہیں بولے گا۔ اسی لیے یہودی بڑے چالاک ہیں، انہوں نے اسرائیل کے اندر غرقد کے درخت بہت کثیر تعداد میں لگا رکھے ہیں کہ یہ ہمارا درخت ہے، ہماری سیفٹی کرے گا، سمجھے نہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شان یہ ہوگی، ان کو دیکھ کر کے دجال اس طرح پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی کے اندر نمک ڈال دیا جائے تو پانی گھلنا شروع ہو جاتا ہے، نمک گھلتا ہے، ایسے ہی وہ بھاگے گا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ لد جو اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، کہاں پر ہے؟ لد، وہاں اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ پتہ ہی چلا کہ انہوں نے پہلے ہی تیاری کر رکھی ہے کہ لد کے مقام پر ہی انہوں نے ایئرپورٹ بنایا تاکہ پلین وغیرہ میں بیٹھ کر کے بھاگنے کی کوشش کرے۔ یہ سب انسان اپنی عقل سے چلتا ہے نا، اصل میں انہوں نے احادیث پڑھی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، ان کے مدرسے ہیں، اور وہ اسلام پر اعتراض تبھی کرتے ہیں ہمارے تعلیمات کو پڑھ کر کے۔ تو انہوں نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے غرقد کا درخت ہماری حفاظت کرے گا، اس لیے زیادہ درخت لگا لیے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے لد کے مقام پر قتل کیا جائے گا۔ حالانکہ بدبختوں کو سوچنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں چھوٹے مسیح دجال اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ پلین میں بیٹھنے کی کوشش کرے گا بھاگنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام اس کا کام وہیں پر کر دیں گے، اسی مقام پر۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ان آیات میں اصل میں باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا، درخت کی شاخیں، پھر ایک شاخ، پھر یہ، پھر اس کے پتے، پھر ادھر تک باتیں چلی جاتی ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے خود پیدا ہوتے ہی تقریر یہ کی ہے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، غلام ہوں، بیٹا نہیں ہوں۔ تو اس کے بارے میں چل رہا ہے ذکر۔ فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، نازل کی، اتاری تجھ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب، اس سے مراد ہے قرآن، بالحق، حق انصاف کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک۔ اس قرآن کی شان یہ ہے مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے ان کی جو اس سے پہلے گزر چکی، ماضی کے اندر جو کتابیں آ چکی ہیں قرآن سے پہلے، تورات، انجیل، زبور ہے نا، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، تکذیب نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اے عیسائیوں، اے یہودیوں، تم کیوں قرآن کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ قرآن تو تمہاری مذہبی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، غلط بیانی سے کام نہیں لیتا۔ پھر اگر تم سچے دین کے پیروکار ہو تو اس قرآن کا اتباع کرو، اس لیے کہ تورات اور انجیل اب کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، قرآن نازل ہو چکا ہے، اب ان کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اب قرآن کے ہوتے ہوئے ان کتابوں پر عمل جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ اس لیے تورات اور انجیل تم پڑھتے ہو،
وہ بھی اللہ نے نازل کی، اور قرآن بھی اللہ نے حق اور انصاف کے ساتھ اتارا ہے۔ من قبل، تورات اور انجیل سے پہلے، من قبل ھدی للناس، اس قرآن سے پہلے یہ تورات اور انجیل اس لیے نازل کی تاکہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ہر زمانے کے اندر اللہ نے لکل قوم ھاد، ہر امت کے لیے کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وما، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، بستی ایسی نہیں جہاں پر اللہ کی طرف سے سمجھانے والے نہ آئے ہوں۔ فرماتے ہیں اس تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے پہلے ہم نے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہم نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22 میں قرآن کے بارے میں گزرا ہے، ھدی للناس، قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تورات اور انجیل کے بارے میں بھی اللہ نے یہی الفاظ کہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ نے قرآن نازل کر دیا، جو فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے والی کتاب۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں دلیل کس طرح بنتی ہے، دلیل یہ ہے جس طرح تورات، انجیل، زبور اللہ نے آسمان سے لوگوں کی ہدایت کے واسطے اتاری تھی، ایسے ہی اب قرآن اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے واسطے آخری پیغمبر پر اتارا ہے۔ اب اس کے اندر دلیل یہ ہے کہ جب تم عیسیٰ اور موسیٰ کو نبی کس دلیل کی بنا پر مانتے ہو؟ اس دلیل کی بنا پر کہ اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، تو جب اس کتاب کے نازل ہونے کی بنیاد پر ان کو نبی مانتے ہو تو قرآن بھی تو کتاب ہے، یہ اللہ کے نبی پر نازل ہوئی ہے، یہ بھی نبی ہے، ان کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ سوال ہے نا بھائی۔ اگر ہم یہودیوں سے، عیسائیوں سے پوچھیں کہ تم عیسیٰ اور موسیٰ کو نبی کس دلیل کی بنا پر مانتے ہو، وہ دلیل یہ دیں گے اللہ نے تورات موسیٰ پر اتاری، انجیل عیسیٰ پر اتاری، تو اسی دلیل سے حضور علیہ السلام کی رسالت بھی ثابت ہوتی ہے کہ پھر اللہ نے قرآن محمد کے اوپر اتارا۔ جب وہ نبی ہیں تو یہ بھی نبی۔ گویا کہ توحید اور رسالت دونوں کو اللہ نے 2 آیتوں میں بیان کر دیا، توحید کا ذکر بھی آ گیا اور رسالت کا ذکر بھی آ گیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلی آسمانی کتابیں تھی ایسے ہی قرآن ہے۔ اب قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن صاف بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب زبردست طاقت والے ہیں، اتنی زبردست طاقت رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی اس کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ ذو انتقام، ایسا انتقام لینے والے ہیں کہ جس چیز سے چاہیں انتقام لے لیں، چاہے تو مچھر سے، نمرود سے انتقام لے لیں، اور چاہے تو پانی کے ذریعے سے فرعون سے انتقام لے لیں، اور چاہے تو ابابیل کے لشکر سے ابرہہ سے انتقام لے لیں۔ کیوں جی؟ اللہ رب العزت انتقام لینے میں کسی خاص شکل کا پابند اور محتاج نہیں ہے، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان تو انتقام لیتے ہیں کیسے؟ لاٹھی، ڈنڈے، گولی، یہ وہ فلاں، پولیس کو پکڑوا دیں، ان کی تو محدود شکلیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت جب انتقام لینے پر آتا ہے تو وہ کسی بھی شکل کو اس کے لیے عذاب اور تکلیف بنا سکتا ہے۔ وہ عذاب دینے کے اندر بھی اس کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ تو فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام۔ انہی عیسائیوں کے سامنے یہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ پاور نہیں کہ وہ کسی سے بدلہ لے لے۔ اگر بدلہ لینے کی طاقت ہوتی تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک کمرے کے اندر چھپ گئے تھے، کیوں؟ یہودی ان کو پکڑنے کی طاق کے اندر تھے کہ ان کو سولی پر چڑھائیں۔
اگر عیسیٰ علیہ السلام میں انتقام لینے کی طاقت ہوتی تو سامنے ڈٹ جاتے کہ آؤ میں تمہارا مقابلہ کروں گا، لیکن اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے اندر یہ شان نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی نا بھائی آپ کی؟ آگے فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہیں کہ آسمان اور زمین میں اس سے کوئی چیز پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آسمان زمین کا نام اس لیے دیا کہ آنکھوں کے سامنے آسمان زمین ہی رہتے ہیں، باقی مراد یہ ہے کل عالم، پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ زمین کے نیچے ہو، چاہے آسمانوں کے اوپر ہو، چاہے مشرق مغرب شمال جنوب، کہیں پر بھی کوئی چیز اللہ کے علم سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں۔ درختوں کے اندر کتنے پتے ہیں، کون سا پیلا ہے، کون سا ہرا ہے، کس کو نکلنا ہے، کس کو کب ٹوٹ کر کے گرنا ہے، کتنی گٹھلیاں ہیں، کتنے بیج ہیں، کس بیج کو کھاد بننا ہے، کس سے نیا پودا اگنا ہے جی، کس کے اندر کتنے دانے ہیں، کس کے اندر کیسا پھل ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے، اور ہر چیز کا علم اللہ رب العزت کے سامنے موجود ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے کہ ان کو ہر چیز کا علم ہو؟ نہیں، اللہ نے کچھ چیزوں کا علم ان کو دیا تھا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ تو بطور معجزے کہ اگر کچھ باتوں کا علم اللہ اپنے نبی کو سکھا دے تو اس کو انباء الغیب کہتے ہیں، غیب کی خبریں، علم غیب نہیں کہتے۔ ایک انباء الغیب ہے اور ایک علم غیب ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ پارہ نمبر 13 کے اندر میں اس کی وضاحت کروں گا، ذالک من انباء الغیب اور ذالک من علم الغیب میں کیا فرق ہے۔ اللہ نے جو نبیوں کو علم دیا ہے یہ علم جزوی ہے، اپنے پاس سے دیا ہے، سمجھے نہیں؟ اس کو علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ علم غیب کس نمی دانت بجز پروردگار، ہر کے گوید او بھی دانت ہرگز بابر مدار، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، اور جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے گردگار۔ ایک سلسلہ ہے، ایک رسی ہے۔ اللہ رب العزت نے علم غیب کسی کو عطا نہیں کیا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے وہ علم غیب رکھتا ہے تو فرمایا ہرگز اس کی بات کا یقین مت کرنا، اس لیے کہ پیغمبر اس وقت تک اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ ان کو آ کر کے جبریل علیہ السلام نہ بتلا دیں، اور جبریل اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتے جب تک کہ اللہ ان کو اطلاع نہ دے دے۔ تو بتائے چلا بات چلتی کہاں سے ہے؟ اللہ کے پاس سے جبریل کے پاس، اور جبریل سے پھر نبیوں کے پاس آتی ہے۔ تو بھائی یہ علم غیب نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی شان یہ ہے، توحید بیان کی جا رہی ہے، چونکہ ساری بنیاد اگر مضبوط ہے تو سب مضبوط ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین میں اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بزرگان دین بھی غیب جانتے ہیں، نبیوں کو چھوڑیے، وہ تو بزرگوں کو بھی غیب کا مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اولیاء غیب جانتے ہیں، جس کی چاہے بگڑی بنا دیں، جس کی چاہے مطلب قسمت سیدھی کر دیں، اسی لیے مزاروں پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، چادریں، منتیں، چراغ ماتھے ٹیکے جاتے ہیں، طواف کیے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ ان آیات میں یہی سمجھا رہے ہیں یہ ساری پاوریں طاقتیں میرے پاس ہیں، میرے علاوہ نہ کوئی نبی غیب جانتا ہے نہ کوئی ولی غیب جانتا ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی یا ولی غیب جانتا ہے تو اس کو اپنے عقیدے کو صحیح کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے تو اس کا ایمان دائرے خطرے کے اندر چل رہا ہے، چونکہ اللہ کی صفت عیسائیوں نے جب عیسیٰ کے اندر ثابت کی تو اللہ نے پوری قرآن کی 83 آیتیں نازل کر دی، ایک نہیں 83 آیتیں آئی ہیں توحید کے بارے میں۔ تو جو لوگ یہ کہیں یا علی مشکل کشا یا خواجہ غریب نواز
اور غریب نواز غریبوں کو نوازنے والے، اللہ نوازتا ہے سب کو بھائی، سمجھے نہیں؟ حضرت عبد القادر جیلانی بڑے پیر ہیں، بزرگ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایسے ایسے عقیدے گھر رکھے ہیں کہ رابعہ بصری جو ہے ان کے استقبال میں خود خانہ کعبہ چل کر کے آ گیا تھا۔ سنا آپ نے واقعہ؟ سنا ہوگا آپ نے واقعہ۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کو حدیبیہ میں روک لیا تھا مشرکین نے، سن 6 ہجری کے اندر جب آپ عمرے کے لیے آئے، اللہ کے نبی سے بھی تم نے رابعہ کو بڑھا دیا، ان کے استقبال میں تو کعبہ نہیں آیا چل کر کے کہ چلو مشرکین نہیں جانے دیتے میں آ جاتا ہوں کر کے، تو نبی سے بھی زیادہ نبی کو بڑھا رہے ہو، کچھ تو عقل کے ناخن لو۔ بعض ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی روتی ہوئی کہ میرا تو اکلوتا بچہ تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو جلال میں آئے اور پرواز کی، دیکھا پہلے آسمان پر نہیں دوسرے کئی آسمان تک بلندی پہنچا دی کہ روحوں کا تھیلا جس فرشتے کے پاس تھا ملک الموت کے پاس، اس سے جھپٹنا مار کر کے وہ چھینا جلال کے اندر اور وہ ساری کی ساری روحیں واپس آ گئی۔ کیا دین کا مذاق بنا رکھا ہے! اگر اس طریقے سے معاملہ ہوتا میرے بھائیوں تو پھر اللہ رب العزت جتنا بھی وہ سارا نظام ہے پھر تو کسی کسی کے ہاتھ میں دے دیتا، یہاں سے جانے والا کوئی واپس نہیں آتا۔ اب اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے بھی نہیں، وہ تو نیک بندے ہیں، ان پر یہ سب باتیں گھڑی گئی، الزام لگایا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب ایک ادنا آدمی تقوی والا ایسے کام نہیں کر سکتا تو وہ شیخ عبد القادر ہماری عقیدت دل کے اندر ہے، بڑی شخصیت تھی، ہم یہ انکار نہیں کرتے، اور اللہ کے نیک بندے تھے، سادات میں سے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ خدائی اختیارات ان کے پاس تھے، ایسا شرک ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں 5ویں آیت، هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے شکلیں بناتا ہے، کسی کو کالا بنا دیا حبشے کے لوگ، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کی ناک چپٹی بنا دی، کسی کی لمبی، کسی کی موٹی، کسی کی چھوٹی، کیوں جی الگ الگ۔ اور اللہ رب العزت نے کسی کو عقل مند، کسی کو بے وقوف، کسی کا ہاتھ صحیح بنا دیا تو کسی کا ہاتھ صحیح نہیں، کسی کی زبان تو ہے لیکن بول نہیں سکتا، اور کان ہے لیکن سن نہیں سکتا، اور کسی کو صحیح تندرست بنا دیا، اور کس سے؟ ناپاک منی کے قطرے سے۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین، ہم سب ایک ناپاک قطرہ تھے، اپنی حقیقت پر غور کریں چونکہ قرآن کہتا ہے، پھر اس کے اوپر پروسیس، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، تدریجاً آہستہ آہستہ اس کے اندر ترقی ہوئی، اس ناپاک قطرے کے اندر پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، اور جب جسم تیار ہو گیا تو پھر اللہ کے پاس جو عالم ارواح میں روحوں کا اسٹاک ہے، اللہ نے جس روح کو جس جسم کے اندر چاہا داخل کر دیا، اور روح جسم کے اندر آتے ہی پھر ماں کہتی ہے کہ بچہ ابھی تو چل رہا تھا، ابھی حرکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ 3 اندھیروں کے اندر اللہ انسان کی پرورش پیدائش کرتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، هو الذی خلقکم فی بطون امہاتکم واللہ یخلقکم، اللہ تم کو پیدا کرتا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور اندر ایک جھلی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا، اور رات بھی اندھیری، اور اللہ رب العزت اپنا کام، ماں روٹی پکا رہی ہے، مسالے پیس رہی ہے، آرام کر رہی ہے، اس کو کچھ پتا نہیں، اور اللہ کا غیبی نظام حرکت کے اندر ہے، وہاں پر شکلیں بنائی جا رہی ہیں کہ یہاں بچہ کس طرح کا بنانا ہے۔ تو کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو خود ماں کے پیٹ کے اندر رہے ہیں، بنے ہیں، اس لیے اللہ نے بطور دلیل کے فرمایا کہ اس کا نظام ہے، وہ جس کو چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جیسے آدم علیہ السلام، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، باپ سے پیدا کر دیا،
اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کر دیا، اور مجھے اور آپ کو ماں اور باپ دونوں سے پیدا کر دیا۔ تو 4 شکلیں ہیں پیدائش کی، اس کا نظام ہے، وہ جس طرح چاہے کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ زبردست کے ساتھ اگر حکمت نہ ہو تو نقصان ہو جائے گا۔ میں اس کی ایک عام مثال یہ دیا کرتا ہوں، اگر کسی کا بیٹا زبردست ہو، طاقت والا ہو، باڈی بلڈر ہو، ہے نہیں، بہت طاقت والا ہے، لیکن حکمت سے خالی ہو، عقل وقل ہے نہیں، تو اگر غصہ آ گیا تو کبھی باپ کو بھی اٹھا کر کے پٹک دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبردست تو ہے لیکن حکمت اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ زبردستی کبھی باپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے، اپنے گھر والوں کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے، جو کہ ہاف مائنڈ جو ہو۔ لیکن اگر زبردست طاقت، زبردست حکمت ہو تو اس طاقت کا پھر غلط استعمال نہیں ہوتا، جہاں ضرورت ہوگی وہاں استعمال ہوگا۔ اللہ رب العزت زبردست ہے، جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جس حال میں چاہیں پکڑ فرما سکتے ہیں، انڈر گراؤنڈ کوئی نہیں ہو سکتا اس سے، اتنا زبردست ہے۔ اور حکمت اتنی زبردست ہے، اگر وہ چاہے گناہ کرتے ہی فوراً پکڑ کر سکتا ہے، لیکن مہلت دیتا ہے، چونکہ حکیم بھی ہے، حکمت کے ساتھ کام لیتا ہے، جلدی سے غصے سے آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ انسان کمزور ہے، غصہ آتے ہی پھر آؤ دیکھتا رہتا ہوں کچھ کا کچھ کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت غصے کے اندر بھی ایسی حالت کے اندر ہوتے ہیں کہ غصہ ان کے اوپر حاوی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب شیطان کو بھگایا جا رہا تھا، اخرج، گیٹ آؤٹ، انک رجیم، اس لیے کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا، نکل یہاں سے، تو ابلیس نے اللہ سے درخواست کر دی تھی، فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت چاہیے۔ اللہ نے کہا چل دے دی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے غصے سے، آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ غصہ آنا اور آپے سے باہر ہونا یہ کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ کمزوری سے پاک ہے، اللہ تو کمزوری سے پاک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی شان اور ہے، بندوں کی شان اور ہے۔ یہ آیات بڑی اہم ہے، ایک ایک آیت ایسی ہے کہ دفتر کے دفتر اور بیان پر بیان کرو، ایک آیت کی تشریح بھی 1 گھنٹے سے پہلے ہونے والی نہیں، لیکن کیا کرے، مجبوری ہے، وقت بھی ہے، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، گلے کا بھی معاملہ ہے، رات کو تراویح بھی پڑھانی ہوتی ہے، اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی بیچارے کو آرام کر لے، کبھی پارا یاد کرنا ہے، کبھی دور کرنا ہے، کبھی آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونا ہے۔ لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ چونکہ مناسبت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی خصوصیت ہے ہی قرآن کی وجہ سے، اس لیے ہم تو فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے الفاظ بھی پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، سننے کی توفیق دے رہا ہے، اور اس کے معنی میں بھی تھوڑا وقت لگانے کی اللہ توفیق دے رہا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل۔ مکان بنا کر کے باہر لکھنا ذالک فضل اللہ، یہ کوئی اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اللہ کا فضل تو اچھے اعمال کر کے پھر کہنا کہ یا اللہ تیرا فضل ہے، الفاظ بھی سنا رہے ہیں، معنی کے اوپر بھی کچھ تھوڑا بہت وقت مل رہا ہے، ہم کہتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، جس چیز میں اللہ نے مجھے آپ کو لگا رکھا ہے۔ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اخلاص کی دولت عطا فرمائے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ میری بھی آپ کی بھی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔